بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو ابھی ایک فلم آئی ہے جس کے اوپر بہت بات ہو رہی ہے، اور اس کے بعد اس قسم کی باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ اس میں حرج کیا ہے، تو اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو غلیظ چیز ہوتی ہے نا، اس کو غلاظت سے جب تک آپ نہیں سمجھاتے، اس کی غلاظت کی انٹینسٹی کا آپ کو نہیں پتہ چلتا۔ تو کچھ چیزوں کو اسی گندگی کے لیول کو دکھا کے سمجھانا چاہیے جس گندگی کے لیول پہ وہ بنی ہے۔ مثال طور پر جو فلم ہے اس میں ایک بندہ ہے جس کو اپنی بیوی کے بجائے ایک چھکے سے پیار ہو گیا۔ لوگ کہہ رہے ہیں تو دل کا معاملہ ہے، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ تو اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے باپ کو آپ کی ماں چھوڑ کے کسی چھکے سے پیار ہو جائے تو آپ کو مسئلہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر آپ کی بہن کو آپ کے شوہر چھوڑ کے کوئی چھکا پسند آ جائے تو آپ کو مسئلہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور آگے چلتے ہیں، آپ کی بیٹی کو اس کا شوہر چھوڑ دے اور کہے کہ مجھے چھکا پسند آ گیا ہے تو آپ کو مسئلہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ مطلب آپ اس کو جس بھی لیول پہ گندگی تک لے جانا چاہیں وہاں لے جا کے سمجھیں، جس گندگی تک آپ کا دماغ پھر اس کو ایکسیپٹ کرنا چھوڑ دے گا، کیونکہ اس سے پہلے ان لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آنی۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے باپ کو چھکا پسند آ جانا چاہیے تھا، تو پھر یہ ہے کہ پھر آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کیوں رہ رہے ہیں؟ مطلب اور جگہیں بھی ہیں جہاں اس طرح کی ساری گندی چیزیں سب کچھ ہوتا ہے۔ اچھا، پھر بیسیکلی بات یہاں رکے گی نہیں نا، بات یہاں رکے گی کہ جب آپ کے باپ کو اور پھر ان سب باپوں کو اس قسم کے چھکے پسند آ جائیں گے، اور اس کے ساتھ جب وہ اس قسم کی حرکتیں کریں گے، تو پھر جب 30 سال 35 سال کے بعد آپ بڑے ہوں گے اور آپ ایک انتہائی غلیظ بیماری لے کے بڑے ہوں گے جو کہ لا علاج ہوگی، اس کے بعد آپ جب گالیاں دے رہے ہوں گے اس چیز کو، تو بہتر ہے کہ ابھی اس کو گالیاں دے دیں، کیونکہ یہ بات صرف ایک انسان تک رکنی نہیں ہے، یہ کسی جذبے تک، یہ سوشل کلچر تک نہیں رکنی، یہ آپ کی بائیولوجی اور کیمسٹری تک جانی ہے۔ کیونکہ اس کے بعد صرف یہ نہیں ہوگا کہ آپ کا سوشل فیبرک تباہ ہو جائے گا، بلکہ اس کے بعد یہ ہوگا کہ آپ سانس بھی نہیں لے سکیں گے، اس حد تک غلیظ بیماریاں جنم لے رہی ہوں گی۔ تو تھوڑا سا بھی ویژن اگر کلیئر ہو، ان بائسڈ آپ نہ ہوں اور مغرب زدہ دماغ نہ ہوں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، اس میں کوئی برداشت کے قابل چیز بھی نہیں ہے۔ تو یہ فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے، یہ انویٹیشن ٹو اے ڈیزیز ہے، انویٹیشن ٹو اے پرابلم ہے۔ تو آپ اس پرابلم کو بڑھانا چاہ رہے ہیں تو سونر اور لیٹر یہ آپ کے ڈور اسٹیپ پہ ناک کرے گا، اور اگر آپ نہیں کھولیں گے تو دروازہ توڑ کے کھڑکیوں سے اندر گھس جائے گا، اور آپ کی سانسوں سے اندر گھسے گا، اور آپ کتے کی موت مر رہے ہوں گے، تب آپ کہہ رہے ہوں گے یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ لیکن ایشو یہ ہے کہ آپ اتنے بائسڈ ہو چکے ہوں گے اس وقت تک کہ آپ یہ نہیں کہیں گے میرے ساتھ کیا ہوا ہے، آپ کوئی ایسا ماسک ایجاد کرنے کی فکر میں ہوں گے کہ جس ماسک کی وجہ سے اس غلیظ بیماری سے میں بچ جاؤں۔ آپ اس کو سورس سے ٹھیک نہیں کر رہے ہوں گے۔ اس کے علاوہ اس قسم کے لوگوں کے لیے کوئی بھی جواب نہیں ہے۔ اگر آپ شگفتہ انداز میں، نرم دل لہجے میں کچھ سمجھانا چاہ رہے ہیں اور طارق جمیل مولانا صاحب ٹائپ کے لوگوں کی طرح پھر ہر ایک کو معاف کر دیں گے، تو یہ کہانیاں رکنی نہیں ہے۔ سونر اور لیٹر یہ پھر آپ کے ڈور اسٹیپ پہ دستک دے گا، پہلے آپ کا سوشل فیبرک تباہ کرے گا، پھر آپ کی بائیولوجی اور کیمسٹری میں گھسے گا، اور آپ پھر اپنے ساتھ ہزاروں لوگوں کو لے کے کتے کی موت مر رہے ہوں گے۔ یہ آپ کو اگر اس سے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دماغ مغرب زدہ ہو چکے ہیں اور آپ کو صحیح بات سے ہی نفرت ہے، اور پھر آپ کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ کبھی بھی نہیں مانیں گے، ان کو چھوڑ دو۔ اپنا سلوشن اپنی کتاب میں، اپنے کلچر میں، اپنے اخلاق اور کردار میں ڈھونڈیں، مغرب میں جا کے نہیں ڈھونڈیں۔ وہ شاعر کہتا ہے کہ مغرب میں جا کے ڈھونڈ رہے ہیں سحر کو ہم، سورج جہاں پہ ڈوبے وہاں کیا دکھائی دے۔